الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على اللسان عمر وقلبه رواه الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما رواه الترمذي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد متاع عام نہیں ہے خسروی اور درویشی کب ایک شخص میں پیدا ہوتے ہیں دو ہنر کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیون عمر کے بعد کہاں ہوا ہے عمر پیدا اما بعد میرے قابل احترام بزرگوں یکم محرم الحرام کو ہم نے محرم الحرام کی فضیلت کے متعلق گفتگو کی تھی لیکن وقت کے مختصر ہونے کے باعث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی تھا لیکن اس پر گفتگو نہ کر سکے انشاءاللہ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں گفتگو کریں گے اس سے پہلے دو حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ایک حدیث مبارکہ تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اے عمر اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ تجھے نبی بنا دیتا میرے دوستو پیغمبر کی دو حدیث اس جرنیل اسلام امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں نے پڑھی ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو قبیلوں کا فاتح تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر داماد حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاشرے میں کچھ لوگ بکواسات تو کرتے ہیں لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اے علی میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ میرا رشتہ اور بھی قریب ہو جائے خاندان رسول کے ساتھ میرا رشتہ اور بھی قریب ہو جائے اس لیے آپ اپنی بیٹی اگر مجھے نکاح میں دے دیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر اللہ جل جلالہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے
اللہ جل جلالہ نے تمہیں فوقیت عطا فرمائی ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کرا دوں۔ فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں اور ایک دوپٹہ دے کر بھیج رہا ہوں، ایک چادر دے کر بھیج رہا ہوں۔ اے عمر، اگر میری بیٹی تجھے اچھی لگے تو کہہ دینا کہ یہ چادر مجھے اچھی لگ گئی ہے۔ اپنی بیٹی کو بھیجا مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ جب وہ بیٹی آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی اور احترام اور شرم کے باعث انہوں نے سر نیچا کیا ہوا تھا، آنکھیں نیچے تھی، بالکل زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے ان سے کہا کہ مجھے ابا جان نے بھیجا ہے اور دیکھو میری یہ چادر کیسی ہے، میری یہ چادر کیسی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نیچے کی ہوئی ہیں۔ اس دوران میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے کہا کہ اگر آپ امیر المومنین نہ ہوتے تو میں آپ کو سخت سزا دیتی کہ آپ میرے پاؤں کی طرف زمین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں نے چادر کا کہا ہے، میری چادر کی طرف دیکھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کے مارے آنکھیں نیچے کی ہوئی تھی اور ان سے فرمایا کہ مجھے یہ چادر اچھی لگتی ہے، یہ چادر خوبصورت ہے۔ جب بیٹی واپسی آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے بھیجا کہ امیر المومنین کو یہ چادر دکھاؤ کہ یہ چادر کیسی ہے۔ وہ تو زمین کی طرف، میرے پاؤں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرمایا بیٹا، عمر میں شرم اور حیا ہے، اس وجہ سے نگاہیں انہوں نے اونچی نہیں کی۔ اور پھر فرمایا بیٹا کہ میں نے تمہارا رشتہ عمر بن خطاب کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ وہ عمر بن خطاب جو حیدر کرار مولا علی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد تھا، اس بات کو آج کتابی لوگ بھی چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے معاشرے کو، عوام کے سامنے، کہ آیا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد۔ بعض لوگ مانتے بھی نہیں کہ اس بات کو، منافقین اس بات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات جو کتاب سے ثابت بات ہے، جس کے گواہ صحابہ ہیں، جس نکاح کے گواہ صحابہ ہیں، اور وہ بیوی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بیوی تھی، سب سے چھوٹی عمر کی، سب سے چھوٹی عمر کی۔ ان کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ امیر المومنین کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک شخص آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور شکایت کیا لے کر آیا تھا؟ شکایت یہ لے کر آیا تھا کہ اے امیر المومنین، میری بیوی میرے ساتھ ہر وقت جھگڑا کرتی رہتی ہے، میری بیوی ہر وقت میرے ساتھ جھگڑا کرتی رہتی ہے، ہمارا اختلاف رہتا ہے اکثر میاں بیوی کا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس وقت امیر المومنین کی جو بیوی تھی، جو بہت زیادہ کم عمر کی تھی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بحث کر رہی تھی، کوئی باتیں ہو رہی تھی آپس میں ان کی، اور وہ باتیں تھوڑی سی تیز تھی۔ جو باہر دروازہ کھٹکھٹانے والا تھا تو وہ واپسی جانے لگا کہ میں تو آیا تھا عمر بن
خطاب کے پاس اپنا مسئلہ لے کر، لیکن یہی مسئلہ تو اس کے گھر میں بھی لگا ہوا ہے، یہ بھی میاں بیوی آپس میں پھنسے ہوئے، حالانکہ وہ محبت تھی ان کی، وہ محبت تھی۔ وہ شخص واپسی جانے لگا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہ شخص جا رہا ہے، اس کو آواز دی کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو، کیوں دروازہ کھٹکھٹایا؟ وہ شخص نے کہا امیر المومنین بس میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں اپنی فریاد لے کر تمہارے پاس آیا تھا، تمہارے گھر میں بھی یہ کچھ ہے جو میرے گھر میں۔ حالانکہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت لاڈلی بیوی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کم عمر تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہر بات مانتے تھے، ان کی ہر ضد مانتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض میری یہ تھی کہ دیکھو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں داماد بھی ہے حیدر کرار کا، باہر کیف غیرت میں مشہور تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عمر بیت المقدس کو فتح کرنے والا تھا، اس بیت المقدس کو فتح کرنے والا کون تھا؟ عمر بن خطاب، جس کے پیچھے آج اسرائیل کے ظالم پڑے ہوئے، اس کو فتح کرنے والا کون تھا؟ عمر بن خطاب اس کو فتح کرنے والا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عمر کعبہ میں اللہ کا نام بلند کرنے والا تھا، جو عمر لقب فاروق دربار رسالت میں حاصل کرنے والا تھا، میرے بھائیوں دنیا کی تاریخ میں یہ کارنامے کسی اور کے نہیں ہیں۔ کوئی ایسا شخص دو قبیلوں کا فاتح ہو تو مجھے بتاؤ کہ کلمہ تو نبی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا۔ سب کا اپنا اپنا مقام ہے شریعت میں، اللہ پاک نے سب کو اپنا اپنا مقام دیا ہے، لیکن کعبہ میں خدا کا نام بلند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں بھی نہیں ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں بھی ہوئی۔ یہ کلمہ اذان بلند ہوئی تو کیسے ہوئی؟ یہ کلمہ اذان بلند ہوئی تو کیسے ہوئی؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری تھی۔ اللہ پاک نے یہ فضیلت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ جب وہی عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آیا ابتدا میں، تو کملی والے نے پوچھا کہ عمر کیسے آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر عرض کیا، کملی والے آیا تو تیرا سر لینے تھا، لیکن آج دے کر اپنا سر جا رہا ہوں۔ آیا تو تیرا سر لینے تھا، لیکن دے کر اپنا سر جا رہا ہوں۔ جتنی محنت میں نے کفر کے لیے کی تھی، اس سے زیادہ اسلام کے لیے ہوگی، اس سے زیادہ اسلام کے لیے ہوگی۔ حالانکہ وہ عمر کہ جیسے ہی نکلا تو اس وقت کے کمانڈر ظالم لعین ابو جہل نے کہا کہ تم تو اپنے آپ کو بہادر کہتے ہو، لیکن دیکھو وہ چرواہا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ، آج اتنے لوگ اس کے ساتھی ہو گئے اور اتنی ترقی کر گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تلوار لہرائی اور کہا، جا رہا ہوں آج اس کا سر لینے کے لیے۔ راستے میں آ رہے تھے اور صحابی ملا، فرمایا عمر کہاں جا رہے اتنے غضب اور غصے میں؟
تو جواب میں کیا کہا جس شمع کے تم پتنگ ہو، جس شمع کے تم پروانے ہو، آج اس شمع کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا کہ تم اس کو کیا بجھاؤ گے، اس کی روشنی تو تمہارے گھر میں بھی آ گئی ہے، اس کی روشنی تمہارے گھر میں بھی آ گئی ہے، جاؤ اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی کیا کر رہے ہیں۔ جب گھر میں آئے تو دیکھا تو بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، طٰہٰ سورت کی تلاوت کر رہی ہے قرآن کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کے ساتھ کان لگایا اور سنے، لیکن ایک یہ آیات تھی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں گھس گئی تھی، ایسا اثر کیا کہ اس آیات نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کہ پہلے تو غصے اور جذبات میں تھے، گئے اور اپنے بہنوئی کو بھی پیٹا اور اپنی بہن سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے تم کیا پڑھ رہی تھی۔ تو بہن نے جواب میں کہا کہ عمر تمہارے اور میرے راستے اب جدا ہیں، میں ایک اللہ کی ماننے والی ہوں اور میرا شوہر بھی ایک اللہ کا ماننے والا ہے، اور تم۔ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بہن سے کہا جو تلاوت کر رہی تھی تھوڑی سی اور بھی تو کرو، تھوڑا دوبارہ بھی تو تلاوت کرو۔ اور اسی حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ بس اور صبر برداشت نہیں ہوگا، مجھے لے کے چلو کملی والے کے پاس۔ اور جب آئے تو یہ الفاظ کہے کہ آیا تو تیرا سر لینے کے لیے تھا لیکن دے کر اپنا سر جا رہا ہوں، آیا تو تیرا سر لینے کے لیے تھا لیکن دے کر اپنا سر جا رہا ہوں۔ وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لو کان النبی بعد لکان عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے عمر، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اے عمر اللہ تجھے نبی بناتا۔ ایسی فضیلت اسلام میں عمر بن خطاب کو حاصل۔ اور پھر سخاوت اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ امیر المومنین ہو کر فرات کے پاس جنگل کے قریب گھوم پھر رہے اور وہاں پر ایک بوڑھیا کے خیمے کے قریب پہنچے اور اس بوڑھیا سے کہہ رہے کہ بوڑھیا تمہارا امیر المومنین کے متعلق کیا خیال ہے۔ اس بوڑھیا کو پتہ نہیں ہے کہ یہی امیر المومنین ہے، اس سے کہہ رہے کہ امیر المومنین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ تو اس بوڑھیا نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین اس بات کو بھول گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے پیش کروں گی اور کہوں گی کہ یہ امیر المومنین تھا اور اس نے اتنے مہینے حکومت کر لی تھی لیکن میرا نہیں پوچھا۔ اب بوڑھیا کو پتہ نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اس نے پوچھا کہ بوڑھیا تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تو کہا اتنا عرصہ گزر گیا اور کچھ بیت المال میں سے کچھ راشن بھی اس نے میرے لیے جاری نہیں کیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بوڑھیا وہ امیر المومنین میں ہی ہوں، آج کے بعد تمہارے لیے وظیفہ جاری ہو گیا، تمہارے اس خیمے میں آؤں گا، تمہارا یہ وظیفہ گندم یہ سب کچھ میں اپنے سر پر لاد کر لایا کروں گا، تمہارے گھر کا پانی بھر کر تمہارے گھر کی صفائی کر کے جایا کروں گا۔ ایسے حکمران اللہ پاک پاکستان کو عطا فرمائے کہ غریب کے گھر میں آ کر جھاڑو دے اور بادشاہ وقت ہو، وقت کا بادشاہ ہو اور آئے اور بوڑھیا کے گھر میں ایک ضعیف بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو دے اور پھر جائے چشمے سے اس کے لیے پانی بھر کر لائے۔ اس بوڑھیا نے پوچھا
کہ اتنی محنت تم کیوں کرتے ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو بکر صدیق نے مجھے یہ محنت سکھائی۔ فرمایا کہ میری سوچ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی موجودگی میں تو میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں جا سکا، لیکن میری سوچ تھی کہ اب تو دور خلافت امیر المومنین ابو بکر صدیق کا ہے، تو آؤ میں نیکیوں میں سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو فرمایا کہ سحری کے وقت اٹھا اور میں نے کہا باہر نکلتا ہوں، کسی بیوہ عورت ضعیف عورت کو دیکھتا ہوں اور جاؤں گا اس کے گھر کی خدمت کروں گا، اس کے گھر کی خدمت کروں گا۔ فرمایا جب اس بوڑھیا کے خیمے کے قریب پہنچا اور آواز دی کہ اماں جان میں خدمت کے لیے آیا ہوں، تو اس نے کہا بیٹا تم سے پہلے ایک شخص آ کر میرے گھر کا کام کاج کر کے چلا گیا۔ فرمایا کہ دوسرے دن میں تہجد سے بھی پہلے آیا کہ دیکھتا ہوں آج تو میرے سے یہ شخص نمبر نہیں لے کے جا سکے گا۔ فرمایا دوسرے دن آیا تو دوسرے دن بھی اس بوڑھیا نے یہی آواز دی کہ وہ شخص میرے گھر کا کام کاج کر کے چلا گیا۔ فرمایا تیسرے دن آدھی رات کو گیا، نصف رات کو گیا۔ جب گیا اور اس بوڑھیا کو آواز دی تو یہ بوڑھیا جاگ رہی تھی، اور بوڑھیا نے کہا کہ بیٹا وہ شخص تو میرے گھر کا کام کاج کر کے اب چشمے سے میرے لیے پانی بھرنے کے لیے گیا، اس سامنے پہاڑ پر ایک چشمہ ہے، اس پہاڑ سے پانی لے کر آ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھان لی کہ آج اس شخص کو دیکھ کر جاؤں گا کہ یہ کون ہے اللہ کا ولی ایسا، یہ کون ہے اللہ کا ولی جو رات کو سوتا نہیں ہے، بیواؤں کی خدمت کرتا ہے رات کو۔ فرمایا جب سامنے پہاڑ کی طرف نظر کی دیکھا تو ایک شخص سفید لباس میں ملبوس آ رہا ہے اور پانی کی مشک اٹھائی ہوئی ہے، پانی کی مشک اٹھائی ہوئی اور آ رہا ہے۔ فرمایا جب قریب پہنچنے لگا تو اس نے چادر اپنے چہرے پر ڈال لی کہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز لگائی اور میں نے کہا میرا نام سنا ہوا ہے، میرا نام عمر بن خطاب ہے، جب تک اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گے آگے جانے نہیں دوں گا تمہیں۔ فرمایا جب میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا وقت کا بادشاہ سید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا یہی میرا وہ استاد ہے بوڑھیا جس نے یہ طریقہ مجھے دکھایا، آج تیرے گھر میں کام کاج کے لیے آیا ہوں، تمہارے گھر کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ پاک کیسے حکمران ہمارے اس ملک کو عطا فرمائے۔ وہ عمر بن خطاب جس نے اسلام کی خاطر اپنے گھر پر آئی تو اپنے بیٹے کو بھی 100 کوڑے لگائے، شریعت کا ایسا احترام کیا، شریعت کا ایسا احترام کیا۔ بعض ضعیف روایات میں ایک بات نقل ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور گود میں بچہ تھا اور کہا اے عمر اس بچے کو دیکھتے ہو، یہ تمہارے اس بیٹے کا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت پر ایسا عمل کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی 100 کوڑے لگائے۔ اندازہ لگاؤ، وہ عمر بن خطاب جس کو اللہ جل جلالہ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر گلی میں آ رہا ہے اور نشے میں بالکل سن ہے، اور اس زمانے کی جس طرح مٹی کی بنی ہوئی
وہ چیزیں تھی، آلے تھے، اس میں شراب تھی. اور جب اس شخص نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو دور سے کانپنے لگا کہ اب تو یہ میری گردن اڑا دے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں. تو ڈر کے مارے وہ اپنے دل ہی دل میں اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگا کہ میرے رب، بچانے والا تو ہی ہے. یہ عمر بن خطاب تو آ رہے، یہ تو میری گردن اڑائے گا، چھوڑے گا نہیں. اس نے شراب دیکھی تو فرمایا امیر المومنین جب قریب پہنچا تو امیر المومنین کی عادت تھی کہ پہلے سلام کرتا تھا. فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت ہو کر مجھے سلام کیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں تو نشے کی حالت میں تھا، کب کپا رہا تھا کہ اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میری گردن اڑائیں گے. فرمایا میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. فرمایا جب 2 قدم آگے گیا تو بوتل کی طرف دیکھا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس بوتل میں دودھ بھرا ہوا تھا، شراب سے دودھ بن گیا تھا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس شراب سے سرکہ بن گیا تھا. لیکن یہ سرکے والی بات علماء نے لکھی ہے کہ یہ صحیح بات ہے، شراب سے سرکہ بن گیا تھا. اور ایک ناگہانی آواز آئی، کہا اگر زمین پر عمر کا تم اتنا احترام کرتے ہو اور اتنا ڈرتے ہو تم امیر المومنین سے، تو تمہارا آسمانوں والا رب بھی عمر بن خطاب کا لحاظ کرتا ہے. تمہارے رب نے ہی عمر بن خطاب کو ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ دیکھو اگر زمین پر تم ڈرتے ہو عمر بن خطاب سے، تو آج دیکھو تمہاری اس شراب سے اللہ پاک نے سرکہ بنا دیا اور تمہیں بچا لیا اللہ پاک. یہ شان و شوکت اور یہ فضیلت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عمر بن خطاب جس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے تھے کہ فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا سویا تو اللہ پاک عمر بن خطاب سے پوچھے گا. یہی وہ دن ہے محرم کے جس فرات کے قریب کربلا کا میدان ہے. وہاں خاندان رسول کے 3 ماہ کے اور 6 ماہ کے بچوں کو شہید کیا گیا. یہی فرات کا کنارہ تھا جس کے متعلق عمر بن خطاب کہتے تھے کہ یہاں اگر کتا بھی بھوکا اور پیاسا سویا تو اللہ عمر سے پوچھے گا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ خاندان رسول کے 3 ماہ اور 6 ماہ کے بچوں کو یہاں پر تیر مارے گئے، یہاں پر ان پر تلواریں چلائی گئیں اور ان کو شہید کیا گیا. ہاں تک کہ وہ قرآن پڑھنے والا امام حسین جس نے نیزے پر چڑھ کر قرآن سنایا، آج ہمارے یہودی لوبی کے لوگ کہتے ہیں کہ منبر پر امام حسین کی شہادت کو بیان مت کرو. تو منبر پر اگر علماء نہیں بیان کریں گے تو تمہارے پاس کوئی نعوذ باللہ آسمان سے فرشتے آئیں گے. تمہارے پاس آئے گا کون تمہیں یہ اسلام کی تاریخ بتانے کے لیے؟ تمہیں تو صرف لاڈ اور میکائیل کی تاریخ پتہ ہے، قرآن کی تاریخ تمہیں کیا پتہ ہے؟ صحابہ کے متعلق تمہیں کیا پتہ ہے؟ تابعین کے متعلق تمہیں کیا پتہ ہے؟ تمہیں کیا پتہ کہ امام حسین کون تھا اور اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے نواسوں کو کیسے قربان کیا اللہ کی راہ میں. اور وہ نواس رسول جو اللہ کے محبوب قبلی والے کو ایسا اچھا لگتا تھا، ایسی محبت تھی، جہاں اللہ کے نبی کے ہونٹ لگتے تھے وہاں پر نواس رسول پر تلواریں چلائی گئیں. اور پھر وہاں پر آوازیں بھی لگی کہ اے ظالموں اس جگہ پر مت مارو، یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا. اے ظالم کے بچوں یہاں پر مت مارو، یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے تھے، یہاں پر کملی والے کے ہونٹوں نے سے چوما تھا، یہاں پر تم تلواریں مار رہے ہو، یہاں پر کیوں مار رہے ہو تم؟
لیکن مارنے والے کون تھے؟ مارنے والے بھی مسلمان، کلمہ پڑھنے والے تھے، کافر ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس نے اسلام کو چھوڑا۔ یاد رکھو ایک بات، محرم الحرام کے متعلق اکثر ہم سے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ لوگ محرم میں ہی خیراتیں کرتے ہیں کہ عام دنوں میں خیرات کرنا گناہ ہے۔ یہ بات تھوڑی غور سے سنو اور اس مسئلے کو سمجھو، اس مسئلے کو سمجھو۔ کسی عالم یا مفتی نے یہ نہیں کہا اور نہ کسی کتاب میں ہے کہ محرم میں تم اگر خیرات کرو تو یہ گناہ ہے، کسی کتاب میں یہ نہیں ہے، اور کسی کتاب نے اس کو بدعت بھی نہیں کہا، لیکن طریقہ ہونا چاہیے ہر چیز کا۔ بتاؤ تم ایک خیرات کرو اور ہاتھ اٹھاؤ اور کہو میرے رب یہ خیرات کیے، اس کے ثواب اہل بیت اطہار شہدائے کربلا کو خصوصاً بالخصوص میرے رب پہنچے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہوں گے۔ لیکن طریقہ ہونا چاہیے الفاظ کا، الفاظ شرکی نہ ہو، الفاظ شرک اور بدعت کے نہ ہو، الفاظ صحیح ہونے چاہیے۔ باقی خیرات تمہارا بس ہو تو 100 اونٹ ایک دن ذبح کرو، کسی کتاب نے اس کو منع نہیں کیا ہوا اور نہ کوئی مولوی اس کو منع کرتا ہے۔ البتہ باطن کے جو فرقے ہیں، باطن کے جو فرقے ہیں جیسے پنجپیری ہو گئے، ان کے عقائد میں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس دن کیا ضرورت ہے خیرات کرنے کی۔ خیرات کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، کسی دن بھی آپ خیرات کر سکتے ہو، کسی وقت بھی آپ خیرات کر سکتے ہو۔ 1 محرم کو کرو، 2 محرم کو کرو، 8 محرم کو کرو، 9 کو کرو، 10 کو کرو، 12 کو کرو، ربیع الاول کرو، ربیع الثانی کرو، جمادی اول کرو، جمادی ثانی کرو، رجب کرو، شعبان کرو، رمضان کرو، کوئی بھی مہینے میں کرو۔ خیرات پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں اس کے فضائل کیسے بیان کیے ہوئے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کے فضائل بیان کیے ہوئے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور آگے ایک جملہ اللہ پاک نے فرمایا والصادقین والصادقات، اور اس کے آگے بھی ایک جملہ ہے والمتصدقین والمتصدقات۔ یہ جو جملہ ہے والمتصدقین، خیرات اور صدقہ کے قرآن کریم کی آیاتیں بڑی بڑی ہوئی ہیں، اس پر شریعت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ طریقہ صحیح ہونا چاہیے، الفاظ صحیح ہونی چاہیے، صرف اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دعا کرو شریعت کے دائرے میں کرو، دعا کرو، قرآن اور حدیث پڑھو، ختم کرو گھر میں، مساجد میں ختم کرو، جتنی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، اور ثواب اللہ کے لاڈلوں کو بخشو، قبلی والے کے نوازوں کو ثواب بخشو۔ وہ ہمارے ثواب کے محتاج نہیں ہیں، ان کو اللہ پاک نے کربلا کے میدان میں ہی دکھا دیا کہ دیکھو تمہارے لیے جنت کا یہ مقام ہے، ان کو اللہ پاک نے کربلا کے میدان میں ہی دکھا دیا تھا۔ ایسے آسمان کی طرف جانتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو مجھے جنت نظر آ رہی ہے، پڑے کربلا کے میدان میں وہ نظارے جنت کے دیکھ رہے تھے، پڑے کربلا کے میدان میں تھے، خون میں لت پت، اور جنت ان کو آنکھوں سے نظر آ رہی تھی سامنے، اور یہ ان کے زبانی الفاظ تھے، یہ ان کے زبانی الفاظ تھے۔ عرض یہ تھی کہ اگر ان دنوں میں سنیوں کی محافل ہوتی ہیں
قرآن خوانی کی، تلاوت کی، تقاریر کی، بیانات کی، تو سنیوں کو چاہیے کہ وہاں اپنی محافل میں جائیں. سنیوں کو چاہیے کہ اپنی محافل میں جائیں. اکثر لوگ الٹے راستوں پر جا رہے ہیں اور ان کو ہوش حواس لینی چاہیے. اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. تم لوگ جس کے ساتھ مشابہت کرو گے ہوگی بھی اسی کے ساتھ. تمہیں سنیوں کی جگہ مل رہی ہے، تم کیوں پھر جا رہے ہو دوسری جگہوں پر؟ آخر ضرورت کیا ہے تمہیں؟ آخر ضرورت کیا ہے؟ ہماری ان سنیوں کی مساجد میں جگہ جگہ پروگرام روز ہو رہے ہیں. یہ انجمن کے صدر بیٹھے ہوئے حاجی عبدالرؤف، ان سے پوچھو، جگہ جگہ پر ان کی محافل ہے. لیکن پھر بھی بعض ہمارے لوگ جن کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ وہاں جاتے ہیں. تو آخر کیا ہوا ہے تم آئیں؟ آخر نماز روزے سے تو ایسے ہی نکلے ہوئے ہو. روزہ بھی پتہ نہیں رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، گھر میں کھاتے پیتے تھے اور باہر نکل کر ہونٹوں کو خشک کر لیتے تھے کہ روزہ بھی ہے یا نہیں. لیکن کم سے کم اتنا لحاظ تو کرو اپنے مذہب کا، اتنا تو لحاظ کرو. کم سے کم اور کسی سے حیا نہیں آتی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو حیا کرو. اور کسی سے تمہیں حیا نہیں آتی تو اپنے مذہب کے امام ابو حنیفہ سے تو حیا کرو. بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے متعلق یہ بات بہت مشہور ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ محرم میں شادی کرنا جائز نہیں ہے. نعوذ باللہ. محرم میں شادی کرنا ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ زیادہ ثواب ہے. امام حسین سے تمہارے بچے پاک نہیں ہوں گے، امام حسین کے بچوں سے تمہارے بچے پاک نہیں ہوں گے. ان کے بچوں کا ایک خیمے سے دوسرے خیمے بارات گئی اور کربلا کے میدان میں ان کا نکاح ہوا. تمہارے بچے کیا اس سے پاک ہیں؟ یاد رکھو، یہ ناچنا اور یہ ڈول بجانا، ڈبلے بجانا اور زناکاری کی آنکھوں سے دیکھنا اور یہ غلط الفاظ استعمال کرنا، یہ محرم میں بھی گناہ ہے، یہ سفر میں بھی گناہ ہے، یہ ربیع الاول میں بھی گناہ ہے. ہر مہینے کے اندر ناچنا گانا گناہ ہے، صرف محرم کے اندر نہیں ہے. اکثر ہمارے اس پاکستان میں یہ بات مشہور تھی کہ ربیع الاول میں سنیمائیں بند کر دی جائیں گی. کیا عام دنوں میں سنیما ہال میں فلم دیکھنا ثواب ہے؟ بتاؤ مجھے. عام دن میں سلما میں فلم دیکھنا ثواب ہے؟ تو صرف محرم میں بند کی جائے. کفر تو ہر وقت کفر ہوتا ہے، چاہے وہ عید کے دن ہو، چاہے عام دن ہو، چاہے محرم کا 10واں دن ہو، کوئی بھی دن ہو، چاہے ربیع الاول کا دن ہو. زنا ہر وقت زنا ہے. ہمارے لوگوں نے اس بات کو عجیب سا نخرہ بنایا ہوا ہے. تو یہ بات تاکید سے سن لو کہ ہمارے مذہب کے اندر کوئی یہ بات نہیں ہے کہ محرم میں شادی کرنا جائز نہیں ہے. محرم میں بلکہ آج کا فتویٰ کہ زیادہ ثواب ہے محرم میں کرو. امام حسین کی سنت پہ عمل کرو. اس نے بھی اپنے بچوں کی شادی کربلا کے میدان میں کرائی ہے. ورنہ تاریخ کھولو اور کربلا کی دیکھو، تاریخ کھولو اور کربلا کی دیکھو. ہمارے لوگوں نے اپنی کتابیں لکھی، اپنی طرف سے دین میں باتیں کہ اس دن پر شادی نہ کرو، یہ دن گناہ ہے، اور یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے. بعض مہینوں کو ایسا کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ. سب ایام اللہ کے پیدا کیے ہوئے، کسی دن کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. آپ کو مذہب میں یہ اختیار حاصل نہیں. چاہے وہ محرم کا 10واں دن ہو، اس دن بھی تم شادی کر سکتے ہو. پیغمبر نے تمہیں طریقہ دکھایا، اس طریقے پر شادی کرو. اگر یہودیوں یا ہندوستان والے ہندوؤں کے طریقے پر شادی کرو گے، جیسے وہ آگ کے چکر لگاتے ہیں اور ایسے تم اگر آگ کے چکر لگاؤ گے تو پھر تو یہ کفر ہر وقت کفر ہے، یہ تو ہر وقت پھر گناہ ہے. ہمارے لوگوں نے دین کو اپنی طرف سے راستے دیتے رہتے ہیں، حالانکہ دین ہمارا بالکل سیدھا دین ہے اور بالکل مکمل ہے. اس کے اندر اجتہاد کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. ہمارا دین بالکل صاف ہے. الحمدللہ ہماری کتابوں میں ہر بات کا جواب ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا جواب ہماری کتابوں میں نہ ہو. یہ اللہ جل جلالہ نے اہل سنت والجماعت پر عظیم احسان کیا ہے.
بہت فرقوں والے بھاگ جائیں گے، لیکن اہل سنت والجماعت کو اللہ پاک نے یہ فضیلت تا قیامت تک دی ہے اور دی ہے، اور رہے گی اہل سنت والجماعت کے پاس کہ ہر بات کا جواب ان کی کتاب میں ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا عظیم احسان ہے۔ اللہ جل جلالہ پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کرو۔